بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کوئٹہ سے بڑی خبر آئی ہے جو زیارت میں 6 جولائی کو ایک سانحہ ہوا تھا۔ پولیس کے ایک کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ منگی ڈیم پر یہ تعینات تھی پولیس، اور اس حملے میں ابتدائی طور پر جو خبر آئی تھی 9 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے، جن میں 2 SHOs بھی شامل تھے، اور بعد میں جو اغوا کیے گئے پولیس اہلکار تھے ان کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ کوئی 28 یا 30 پولیس اہلکار اس واقعے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے، اور اس کے بعد ان شہداء کے لواحقین نے کوئٹہ میں دھرنے کا آغاز کیا تھا۔ یہ دھرنا جاری رہا 9 دن، 9 راؤنڈز ہوئے مذاکرات کے، اور اس کے بعد جا کے اس دھرنے میں جو شرکاء تھے، جو دھرنا کمیٹی تھی، انہوں نے حکومت بلوچستان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اب اس دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، اور بلوچستان حکومت نے باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ معاون جو محکمہ داخلہ ہیں بابر یوسف زئی، انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی ہے۔ کوئی 8 نکاتی ایک معاہدہ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس کی ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ ایسے واقعات میں سے ایک واقعہ تھا کہ جس نے بلوچستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کیوں، اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس سے زیادہ جانی نقصان بھی ہوئے ہیں واقعات میں، لیکن یہ ان واقعات میں کیوں شامل ہے کہ جس نے بلوچستان حکومت کو، پورے بلوچستان کو، پورے ملک کو، حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ کیونکہ یہ مقامی لوگ تھے۔ جب آرمی کے اوپر حملہ ہوتا ہے، FC کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملک کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے سپاہی ہوتے ہیں۔ زخمی یا شہداء جو ہیں وہ زخمی اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ شہداء کی جو میتیں ہیں وہ اپنے اپنے آبائی علاقوں میں روانہ کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ مقامی لوگ اور یہ ان کے لواحقین یہاں پہ موجود، ان کے رشتہ دار یہاں پہ موجود، انہوں نے جناب لاشیں اٹھائیں، رکھیں تابوتوں کے اندر اور سڑک پہ رکھ دیں۔ انہوں نے تدفین نہیں کی۔ ابتدائی طور پر جو مجھے بتایا گیا 20 دن تک 20 شہداء کی جو میتیں تھیں یہ شروع میں رکھی گئیں، اور آخر میں 6 شہداء کی میتیں رہ گئی تھیں، یعنی ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ اب ان شہداء کی جو باقی ماندہ شہداء ہیں ان کی 11 دن بعد تدفین ہوگی۔ 6 جولائی کو واقعہ ہوا، اور جو تاریخ میں جس تاریخ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 18 جولائی ہو گیا ہے، اور یہ معاہدہ طے پایا ہے 17 جولائی، مطلب رات گئے 17 اور 18 جولائی کی یہ درمیانی شب ہے، اور رات کے اس پہر میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے بڑی خبر ہے، اس دھرنے سے یہ بڑی خبر ہے۔ کوئٹہ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے زیارت کے متاثرین، ان کے لواحقین، شہداء کے لواحقین، اور ان میں کچھ شہداء کی خاندانوں کی جو خواتین ہیں ان کو آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا۔ ایک جو اس میں شہید تھا وہ اکلوتا بھائی تھا، بہنوں کا، والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس میں اس دھرنے میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں یہ وہاں پہ جاتے رہے، یہ تقریریں کرتے رہے، یہ حکومت کے خلاف بھی بات کرتے رہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کرتے رہے، یہ بلوچستان کے کرائسس کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے، لیکن آخر میں میر سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے جو جس طریقے سے اس سارے پروسیس کو چلایا، اپنے وزراء کو بھیجا، وزراء کی ٹیم کو بھیجا، 9 راؤنڈز ہوئے مذاکرات کے۔ اس کی ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ جو ایک سرکاری پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق وزیر اعلیٰ کی مفاہمتی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں، اور حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہو گئے ہیں۔ تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے۔ فریقین کا شہدائے زیارت کے لواحقین کے مطالبات پر عمل درآمد اور صوبے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ شہدائے زیارت کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں امن و امان کی صورتحال پر اپوزیشن جماعتوں اور شہداء کے لواحقین کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوگا، جس میں مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ بلوچستان کے شہری علاقوں میں پولیس فورس کی استعداد
افرادی قوت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ شہداء زیارت کو مروجہ پالیسی کے تحت شہید قرار دیا جائے گا۔ لواحقین کی کفالت بچوں کی تعلیم اور معاوضہ پالیسی کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف سرکاری عمارات ان کے نام سے منسوب کی جائیں گی۔ ریونیو سے متعلق عوامی تحفظات کی ازالے کے لیے وزیر ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی جائے گی، جس میں سرکاری افسران اور علاقے کے معتبرین شامل ہوں گے۔ یہ میر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی اس موقع پر بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہداء ہمیں بے حد عزیز ہیں، ان کے اہل خانہ کی ہر ممکن دیکھ بھال حکومت بلوچستان کی ذمہ داری ہے۔ پاک فوج، FC، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی عظیم قربانیوں کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہ جو خبر آئی ہے ظاہر ہے کہ بڑی خبر ہے، اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو مزید اس حوالے سے بتاؤں کہ حکومتی کمیٹی کی سربراہی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ کر رہے تھے، اور اس کمیٹی میں صوبائی وزراء ضیاء لانگو، سلیم خان کھوسا، میر عاصم کرد گیلو، سینیٹر منظور کاکڑ، بلال کاکڑ اور کمشنر کوئٹہ شاہ زیب کاکڑ یہ شامل تھے۔ اور اس میں جو پہلا مطالبہ تھا وہ جوڈیشل کمیشن کا تھا، پھر معاوضوں کی ادائیگی کے حوالے سے تھا، معاوضوں کے حوالے سے ڈیمانڈز تھیں، اور شہید پیکج ظاہر ہے کہ دیا جائے گا، اس میں اضافہ بھی کیا جا چکا ہے۔ 1 کروڑ سے اوپر جو ایک معاوضہ ہے وہ رکھا گیا ہے۔ یہ جب واقعہ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا ہنہ اوڑک میں۔ یہ بھی پشتون علاقہ تھا، پشتون آبادی تھی، اور یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے، پاکستانی ملیٹنٹ گروپ ہے، اور اس نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی، اور زیارت کا واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کالعدم TTP کا ہاتھ تھا۔ یہ بڑے حملے، اور پھر ہنہ اوڑک میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عوام کی طرف سے مزاحمت کی گئی۔ اس احتجاجی دھرنے میں جو 9 دن جاری رہا، یہ دھرنا 9 دن جاری رہا، اور 10-11 دن تک یہ میتیں جو ہیں یہ پڑی رہیں۔ 28-30 شہداء میں سے کچھ لوگوں نے تدفین کر لی تھی اپنے پیاروں کی، اور 6 آخر میں لاشیں رہ گئی تھیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں ظاہر ہے کہ جب ہم تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے جب ہم BLA کی کارروائیوں کے حوالے سے اور ان کے حملوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو بلوچستان میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ BLA حملہ آور ہوتی رہی ہے ریاست پاکستان کے اوپر، بلوچستان کے لوگوں کے اوپر، بلوچوں کے اوپر، پشتونوں کے اوپر۔ یہ سلسلہ بلوچستان میں کیسے اس کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے، کیسے مزید خونریزی روکی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے، یہ ٹیسٹ کیس بھی ہے، یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، امتحان عمل درآمد کا ہے۔ کیا ان تمام وعدوں پر عمل درآمد کیا جائے گا؟ میر سرفراز بگٹی کی جو حکومت ہے یہ ہل کر رہ گئی تھی۔ ان واقعات کے بعد ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جانے لگا تھا۔ ان واقعات کے بعد یہ کہا جانے لگا تھا کہ جی بلوچستان حکومت کی نااہلی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو صورتحال اس وقت بلوچستان میں ہے، اس میں آپ کسی بھی ایک ادارے کو، کسی بھی ایک فورس کو، کسی بھی ایک حکومت کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے۔ وہاں پہ جس شدت کے ساتھ اور جو ایک گٹھ جوڑ نظر آتا ہے، غیر اعلانیہ ایک اتحاد نظر آتا ہے BLA کا اور کالعدم TTP کا، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے حملے، اور پھر اگر ہنہ اوڑک میں 300 کے لگ بھگ لوگ آتے ہیں، وہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر بلوچستان پورے ملک کا 47% رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اور پھر اس میں کچھ انتظامی تبدیلیاں بھی ریسنٹلی کی گئی ہیں، کچھ ڈویژنز کا خاتمہ کر کے اور کچھ اضلاع کو مختلف ڈویژنز کا حصہ بنایا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی لوگوں کے تحفظات ہیں۔ اب میر سرفراز بگٹی کی حکومت نے بہت سارے محاذ بھی اپنے لیے کھول رکھے ہیں، یعنی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو انتظامی تبدیلیاں کی گئی ہیں تحصیل یا اضلاع یا ڈویژنز کے معاملے میں، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف اگر یہ دھرنا جاری تھا، احتجاج ہو رہا تھا، بہت ایک افسردہ سا ماحول تھا پورے کوئٹہ کا، اور پھر اس قسم کا فیصلہ۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت بڑا جو ایک امتحان تھا، اس سے تو پہلا جو سٹیپ تھا اس سے تو سرفراز بگٹی کی حکومت باہر نکل آئی ہے،
دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ متاثرین نے اپنے پیاروں، اپنے شہداء کی تدفین کا بھی اعلان کیا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آگے کی صورتحال کے حوالے سے ظاہر ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا۔ جب ہم خضدار واقعے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہم مستونگ کے واقعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور مستونگ کا واقعہ جو سیکیورٹی فورسز کے کانوائی کے اوپر، پاک فوج کے قافلے کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی 8 جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس میں پھر جھڑپ ہوئی تھی، جو دہشت گرد تھے BLA کے، ان کا بھی جانی نقصان ہوا تھا۔ یہ کوئی 18 گاڑیاں تھیں، 18 گاڑیوں کا قافلہ تھا، اور اس میں 700 کے اوپر سپاہی جو تھے وہ چھٹی پر گھر جا رہے تھے، اپنے گھر جا رہے تھے۔ یہ مستونگ کے واقعات ظاہر ہے کہ افسوسناک ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے طول و عرض سے اس قسم کی خبریں آتی ہیں۔ بہرحال ایک بڑی خبر تھی کوئٹہ سے، زیارت متاثرین کے حوالے سے، زیارت دھرنے کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آخر میں وہی گزارش کہ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔